السلام على الحسين اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ عزیزان محترم، سورۃ النصر قرآن مجید کے 30ویں پارے کا مشہور سورہ ہے، اور میں نے اس گفتگو کے لیے اس پورے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما کر یہ ارشاد کیا کہ اذا جاء نصر اللہ، جب مدد آ جائے اور آ جائے گی، والفتح، اور جب فتح تمہارے نصیب میں ہو اور ہو جائے، تو جب فتح آ جائے، مدد آ جائے، ورأیت الناس، اور تم لوگوں کو دیکھو کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو جب مدد آ جائے، فتح آ جائے، اور فوج در فوج اور غول در غول لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگیں، تو اب تم کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور طلب مغفرت کرو، انہ کان توابا، وہ بہت بڑا اور بہترین مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ مجھے اس پورے سورہ مبارکہ میں سے فقط ایک لفظ پر اپنے محترم سننے والوں کو روک لینا ہے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ اب دو لفظ ہیں، تسبیح، حمد۔ تسبیح کے معنی پروردگار کی بے عیبی کا اعلان کرنا، تسبیح کے معنی ہے تنزیہ، کسی ذات کو بے عیب قرار دینا، اسے کہتے ہیں تسبیح۔ اچھا، تو اگر میں کہوں فلاں شخص جاہل نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، غیبت کرنے والا نہیں ہے، تو آپ اس کی بے عیبی کا اعلان نفی میں کر رہے ہیں کہ یہ عیب اس میں نہیں ہے، یہ عیب اس میں نہیں ہے، یہ عیب اس میں نہیں ہے۔ تو تسبیح کے معنی ہے کسی ذات کو عیبوں سے دور قرار دینا، اور حمد کے معنی ہے کہ جو کمالات اس میں پائے جاتے ہیں ان کا اظہار کرنا۔ تو دو ہی صورتیں ہیں نا، کمالات کا اظہار ہو، عیبوں کی دوری کا اعلان ہو۔ تو فسبح بحمد ربک، دیکھو جب اللہ کی تعریف بیان کرو تو تسبیح کے ساتھ ہو۔ تعریف یعنی حمد تسبیح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میں کچھ صفتیں پائی جا رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص میں بہت سے عیب پائے جا رہے ہیں۔ تو خدا کی ذات وہ بے عیب اور باکمال ذات ہے کہ اس میں نہ کسی عیب کا امکان ہے، نہ کسی کمال کے کم ہونے کا امکان ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت عرض کروں کہ تسبیح کی اپروچ ہے منفی، اس میں تغیر نہیں ہے، منفی اپروچ ہے۔ اللہ میں تغیر نہیں ہے، اللہ زمان کے دائرے میں نہیں آتا، یہ نہیں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کسی مکان میں محدود نہیں ہوتا، اللہ کسی حادثے کا محل نہیں بنتا، اللہ کو کوئی زمان و مکان کا ٹکڑا گھیر نہیں سکتا۔ اب یہ جتنے بھی جملے میں نے عرض کیا نا، یہ تسبیح کے ہیں اور سب میں نہیں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ اب اس میں نہیں ہے، اس میں ہے۔
تو جہاں ہے ہو وہ ہے حمد، جہاں نہیں ہو وہ ہے تسبیح۔ اب دیکھیں فرق تسبیح اور حمد سمجھ آ گیا نا۔ تو اب حمد کے معنی تعریف کا بیان کرنا۔ دیکھیے جانا بہت دور ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لفظ حمد میرے محترم سننے والوں تک پہنچ جائے۔ قرآن میں آپ نے ہر ایک نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ قرآن کا ایک سورہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، الحمدللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو ایک سورہ قرآن کا الحمد سے شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن آپ اگر غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے 5 سورے الحمد سے شروع ہوئے ہیں۔ یہ ہے پروردگار عالم کی حمد کی اہمیت۔ سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ حمد ہے اس اللہ کی، یعنی شروع ہو رہا ہے سورہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، روشنیوں اور تاریکیوں کو قرار دیا۔ سورہ کہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب لم یجعل لہ عوجا۔ حمد ہے اس اللہ کی، پہلی آیت ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا اور نہ بندے میں کوئی کجی رکھی نہ اس کتاب میں کوئی کجی رکھی۔ تو اب سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد۔ حمد اس اللہ کی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت میں ہے، ولہ الحمد اور ساری حمد اس کی ملکیت ہے۔ تو اب یہ سورہ سبا۔ سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات، الحمدللہ فاطر السماوات، حمد ہے اللہ کی جو آسمان کا خلق کرنے والا ہے۔ فاطر کے معنی خلق کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا۔ تو 5 سورے ہیں قرآن مجید کے جن کا آغاز حمد سے ہوا، لیکن سورہ فاطر کو آپ سورہ فاطر کہتے ہیں، سورہ حمد نہیں کہتے۔ سورہ سبا کو سورہ سبا کہا جاتا ہے، سورہ حمد نہیں کہا جاتا۔ سورہ کہف کو سورہ کہف کہتے ہیں، سورہ حمد نہیں کہتے۔ وہ کیا خاص بات ہے سورہ حمد میں جس کی وجہ سے اسے سورہ حمد کہا گیا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ سورہ انعام ہو، سورہ فاطر ہو، سورہ سبا ہو، سورہ کہف ہو، یہ جو سورہ جن کے اندر حمد سے آغاز کیا گیا ہے، ان میں مختلف موضوعات پہ گفتگو کی گئی، یعنی فقط حمد نہیں، مختلف موضوعات پہ گفتگو کی گئی۔ سورہ حمد وہ واحد سورہ ہے جو شروع سے لے کے آخر تک حمد الہی پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی اظہار حمد کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی اظہار بندگی اور اظہار حمد اور اظہار تعریف کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس پورے سورے پر چونکہ حمد کی فضا چھائی ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا سورہ حمد۔ اب ذرا سی بات اور آگے بڑھ جائے، ابھی میں نے حمد کے مفہوم کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش نہیں کیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں آ جائے تو مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھیے اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو ساری کائنات اور سارے عالمین کا پالنے والا ہے۔ قرآن کا آغاز کس جملے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو یہ جو آیت ہے یہ تو ہر سورے میں کامن ہے نا۔ آغاز کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کا پہلا سورہ سورہ حمد، اور اس سورہ حمد کا آغاز الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ کی سب سے بڑی کتاب کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کائنات کی سب سے بڑی کتاب، اس کا آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے میں پروردگار عالم نے ان متقین کے جنت میں جانے کا منظر پیش کیا ہے جو جنت میں جائیں گے، جنت میں پہنچ گئے، متقین مومنین وہ جنت کے مستحقین وہ جنت میں پہنچ گئے۔ سلام ہوا، جواب سلام ہوا۔ اور اب جملہ سنے قرآن مجید کا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اہل جنت کی زبان سے آخری جملہ جو نکلے گا وہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ تو قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، جنت کا اختتام الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اہمیت ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ اب ہم تعریف بیان کرنا،
لیکن نہیں، صرف تعریف بیان کرنا نہیں. اب ذرا سا میں سطح عمومی سے بات کو بلند کر رہا ہوں. الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری. اس بات کو بہت توجہ سے سماعت کیجیے گا. حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کے اچھے اختیاری عمل پر اس کی تعریف کی جائے. یہ ہے حمد. کسی شخص کے اچھے اختیاری عمل پر اس کی تعریف کی جائے، اس کا نام ہے حمد. اچھا، اب یہ میں نے کہا کیا؟ دیکھیے، چاند خوبصورت ہے، بہت سے چہرے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، سرف کی قامت بہت اچھا ہے، طاؤس کے پروں کی بو قلمونی بہت اچھی ہے، لیکن چاند کا جو حسن ہے وہ اختیاری نہیں ہے، اضطراری ہے. پر طاؤس کی بو قلمونی، رنگا رنگی، وہ اختیاری نہیں ہے، وہ اضطراری دی گئی ہے، عطا ہے. سرف قامتی، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. آپ چاہیں کہ سرف جیسے ہو جائیں، میں چاہوں کہ سرف جیسا ہو جاؤں، تو میرے اب اختیار میں نہیں ہے. اچھا، تو اب وہ چیز جو وہ اچھی صفت جو انسان کے اختیار میں ہو اور انسان اسے اڈاپٹ کر لے اور اس پر عمل کرنے لگے، تو اس کی ہوگی حمد. اور وہ چیز جو انسان کے اچھی چیز جو انسان کے اختیار میں نہ ہو اور وہ اس میں پائی جائے، تو وہ کہلائے گی مدح. اب یہ فرق دیکھیں آپ مدح میں اور حمد میں. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی، آپ نے بہتے ہوئے دریا کی تعریف کی تو یہ حمد نہیں ہے، یہ مدح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دریا کا بہنا یہ اس کی اپنی ذاتی صفت نہیں ہے، بلکہ کوئی بہا رہا ہے تو وہ بہ رہا ہے. پودوں کا اونچا ہو جانا، آپ نے کہا تھا کیا اچھا سرف قامت درخت ہے، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ حمد نہیں ہے، یہ مدح ہے. تو مدح چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری، چیز اگر ہے اچھی تو اس کی مدح کی جائے گی. موتی کی آپ بہت خوبصورت موتی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو آپ اس کی حمد کریں گے یا مدح کریں گے؟ اگر موتی نے آپ اپنے اندر خود پیدا کی ہوتی تو یہ مقام حمد ہو جاتا. چونکہ موتی میں آپ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے تو یہ ہے مقام مدح. تو اب فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ حمد اس کی جائے گی جو اچھے اعمال انجام دے اختیاری طور پر، اور مدح اس کی جائے گی جس میں اچھائی ہو لیکن اس کے کسب اور اختیار سے نہ ہو. اب یہ دو لفظ ہو گئی، حمد اور مدح. اور اب ایک تیسرا لفظ ہے، اور وہ تیسرا لفظ بھی بہت قابل غور ہے، اور وہ ہے شکر. شکر بھی تعریف ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، جبھی تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. تو شکر بھی تعریف ہے. حمد میں، مدح میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ اب یہ فرق واضح ہو جائے تو پھر میں الحمدللہ کی طرف واپس جاؤں. دیکھیے جناب، حمد کے لیے طے ہو گیا کہ اس کی تعریف کی جائے گی جو اپنے اختیار سے کوئی عمل انجام دے رہا ہو، تو وہ تو ہوگی حمد. کسی میں کوئی خوبی ہے اور وہ اس کے اختیار کی نہیں ہے بلکہ پیدائشی خوبی ہے، تو اس کو مدح کہا جائے گا. اور اگر کسی خوبی کے مقابلے پر آپ اس کی تعریف کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ شکر کہلائے گا. کسی نعمت کے عطا کرنے پر، کسی ہدیے پر اگر آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا تو یہ بھی تعریف اور حمد کا ایک طریقہ ہے، تو اسے شکر کہا جائے گا. تو ہر حمد، توجہ کیجیے گا، ہر حمد مدح ہے، لیکن ہر مدح حمد نہیں ہے. ہر حمد مدح ہے، تعریف تو ہے، لیکن ہر مدح حمد نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر شکر حمد ہے، لیکن ہر حمد شکر نہیں ہے. اب یہ تینوں قسمیں واضح ہو گئیں. اگر یہ تینوں قسمیں واضح ہو گئیں تو اب میں آگے جا رہا ہوں اور اپنے محترم سننے والوں کو کسی خاص مرحلے تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. اچھا، یہ سورہ اترا ہے ہمیں سکھانے کے لیے. یہ خود اللہ تو نہیں کہہ رہا ہے نا کہ حمد ہے اللہ کی، یہ تو ہمیں کہنا ہے. تو یہ پورا سورہ جو ہے وہ انسانیت کی تعلیم کے لیے آیا ہے. شاید آپ یہ سوال کریں کہ جناب آپ نے یہ نتیجہ کہاں سے نکالا کہ یہ پورا سورہ انسانیت کی تعلیم کے لیے آیا ہے؟ بھائی اسی سورے میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری ہدایت کا صراط مستقیم کی طرف. تو یہ خود تو نہیں کہے گا نا بھائی، تو بندوں کو سکھلا رہا ہے کہ تم اس طریقے سے دعا مانگو. اچھا، تو پورا سورہ لفظ اللہ کی
दोहरा कर हमें उसकी मदद करनी है और उसकी हमद करनी है। अच्छा, जब यह सूरत हाल वाज़ेह हो गई तो अब ये जो सूरा शुरू हुआ वो सूरा शुरू हुआ अलिफ लाम से। देखिए हमद जहां जहां भी है ना कुरान में अलिफ लाम के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल के मानी क्या है? सारी, 100%, 100%। ये मैं अलिफ लाम का तर्जुमा कर रहा हूं। अल हमद 100% हमदें और 100% तारीफें मखसूस हैं उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। हो गया ना तर्जुमा? तो अब हमें सिखलाया गया कि तुम अपने जिंदगी के 24 घंटों में से 5 मरतबा उसकी हमद का ऐलान करो, है ना? मैं रुके रहिएगा, इसलिए किसी दकीक मरहले तक ले जाना चाह रहा हूं। और हम कहते हैं, हर नमाज में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, न कहें तो नमाज ही ना हो। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं कि परवरदिगार जब तू सिखला रहा था तो ये भी तो हो सकता था ना कि मैं हमद करता हूं अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार है। ये हो सकता था या नहीं? जुमला ये नहीं है, मैं हमद करता हूं अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार है। या हम करते हैं, अगर जमात की नमाज हो रही हो, हम करते हैं अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार है। तो ना अल्लाह ने यह जुमला रखा कि मैं हमद करता हूं और ना अल्लाह ने यह जुमला रखा कि हम हमद करते हैं। उसने जुमले को फेलिया तो रखा ही नहीं, कहा कि हम सारी मखसूस है उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का परवरदिगार है। तो मैं हमद करता हूं ये क्यों नहीं रखा? उसका सबब यह है कि अगर यह जुमला होता कि हम हमद करते हैं अल्लाह की, तो यह तो साबित हो जाता कि हम हमद करते हैं, लेकिन यह साबित होता कि पूरी कायनात भी हमद कर रही है। बड़ी दकीक और बड़ी नाजुक मंजिल फिक्र है, जहां सुनने वालों को मैंने रोक लिया है। नहमदो आ सकता था, हम करते हैं अल्लाह की। भाई कायनात का जर्रा जर्रा उसकी तस्वीर पढ़ रहा है, हर एक अपने लिसान इस्तेदाद से और अपनी जबान हाल से अल्लाह की बेअबी को और अल्लाह की हमद को बयान कर रहा है। तो अगर ये टुकड़ा होता कि हम करते हैं तो कुरान की आफाकियत के खिलाफ हो जाती बात, और कायनात में सिर्फ हम करने वाले साबित होते, बाकी कायनात के मुतालिक कुछ साबित न होता। तो अलहम्द रखकर, बस तवज्जो रखिएगा, अलहम्द रखकर परवरदिगार ने यह बतलाया कि भाई हमद का मुस्तहिक फकत वो अल्लाह है। तो अब जितने भी हमद करने वाले इस कायनात में हैं वो सारे के सारे हमद करने वाले उस एक अल्लाह ही की हमद कर रहे हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो दूसरी मखलूक हो। अल्लाह कहते हैं अदम से वजूद में लाने वाले को, जो अदम से वजूद में यानी जिसने खल्क किया। रब कहते हैं पालने वाले को, दो रब हो गई, अल्लाह रब। रहमान कहते हैं दुनिया में जरूरत के मुताबिक नेमतें देने वाले को। रहीम कहते हैं आखिरत में रहमत नाजिल करने वाले को। मालिक यौमिद्दीन कहते हैं क़यामत का कंट्रोल जिसके हाथ में हो। देखिए ये सारी लफ्ज़ें ज़हन के अंदर महफूज हो जाएं तो पूरी जिंदगी इंसान की इन 5 लफ्जों के दायरे में महदूद है। अब अगर ये बात मेरे सुनने वालों तक पहुंच गई हो तो अब यहीं से मैं उन्हें एक दूसरे मरहले की तरफ ले जाऊं और सिलसिले कलाम को इख्तितामी मरहलों में दाखिल कर दूं। हमद है अल्लाह की। अच्छा देखिए ये असबात, चूंकि रहमान है इसलिए हमद करो, वो मैंने कहा था ना चूंकि दानिश्वर है इसलिए एहतराम करना, तो चूंकि अल्लाह है इसलिए हमद करो, चूंकि रहमान है इसलिए हमद करो, चूंकि रब्बुल आलमीन है इसलिए हमद करो, चूंकि रहीम है इसलिए हमद करो, चूंकि मालिक यौमिद्दीन है इसलिए हमद करो। इसे उलट के देख लें, और उलट के देखने में कोई कबाहत नहीं है। मैं बड़े जदीद और दकीक मसाइल से आज आशना कर रहा हूं अपने सुनने वालों को। देखिए जनाब, आप मुझे इतना बतलाएं कि अगर आप किसी की तारीफ करें तो उसकी तारीफ करने का सबब क्या होगा। अगर आप न सोच सकें तो मैं आपको बतला सकता हूं। कभी तारीफ इसलिए की जाती है कि वो है काबिल तारीफ, उसमें इतने कमाल हैं, इतनी तारीफें हैं कि वो काबिल तारीफ है, इसलिए तारीफ करते हैं। तो कभी साहिब कमाल की तारीफ की जाती है, एक। कभी इसलिए तारीफ करते हैं कि उससे नेमतें मिली, 2। कभी इसलिए तारीफ करते हैं कि वो मुस्तकबिल में नेमतें देगा, 3। कभी इसलिए तारीफ करते हैं कि उसने नुकसान को आपसे हटा दिया था, जरर को आपसे हटा दिया, 4। और कभी इसलिए तारीफ करते हैं कि मुस्तकबिल में अगर कोई नुकसान आएगा तो वो हटा देगा। 5 हैं तरीके तारीफ के। तारीफ के मवारिद कुल 5 हैं, छठा नहीं है।
یعنی اور اگر کوئی تعریف کرے تو احمق ہے، بے عقل ہے. تو تعریف کیوں کرتے ہیں؟ وہ لائق تعریف ہے اس لیے تعریف کرتے ہیں. ایک بہت توجہ، اس لیے کہ یہی کنکلوژن ہے اور یہی گفتگو اختتام پر پہنچنے والی ہے. وہ لائق تعریف ہے اس لیے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کسی کی. پہلی صورت، اس نے ابھی مجھے نعمت دی ہے، میں تعریف کر رہا ہوں. دوسری صفت، بعد میں بھی وہی نعمتیں دے گا. تیسری صفت، اس لیے تعریف کر رہا ہوں. اگر کوئی نقصان مجھ پر آیا تو بچا رہا ہے، اور اگر کبھی مجھ پر نقصان آئے گا تو وہی بچائے گا. تو 5 صفتیں ہو گئی. 2 کا تعلق نعمت پانے سے ہے، نعمت اب دے رہا ہے، نعمت آئندہ دے گا. 2 کا تعلق ضرر سے ہے، ضرر سے اب بچا رہا ہے، ضرر سے آئندہ بچائے گا. 4 ہو گئی. اور وہ ہے اس قابل کہ اس کی تعریف کی جائے. یہ 5 چیزیں ہیں. یہ پانچوں بھائی توجہ رکھیے گا، یہ 5 چیزیں ہیں. اللہ کے معنی، بھائی اللہ کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ یعنی عجیب و غریب بات، مستجمعن، یہ اللہ کا میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ دیکھیے، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم، ایک ہے غفور، ایک ہے قہار، ایک ہے جبار. یہ بھی نام اللہ کے ہیں، لیکن یہ اللہ کی صفتیں ہیں. اور یہ جو اللہ ہے نا، یہ اس کا پراپر ناؤن ہے، یہ اس کا اصل نام ہے. اچھا، تو اب اس اللہ کے معنی کیا ہے؟ مستجمعن لجمیع صفات الکمال، جس میں کائنات کی ہر صفت کمال پائی جائے اس کو کہتے ہیں اللہ. جس میں کائنات کی ہر صفت کمال پائی جائے اس کا نام ہے اللہ. اچھا بھائی، تو ہم تعریف کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے اور سارا کمال اس میں پایا جاتا ہے. تو پہلی صفت کمال کی وجہ سے. صحیح ہو گئی بات. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ بالفعل نعمتیں دے رہا ہے. جب تو تعریف ہو نا، رب العالمین، عالمین کی تربیت کر رہا ہے، تو رب العالمین ہونے کے سبب اس وقت اس کی تعریف لازم ہے. 2 ہو گئی. مستقبل میں وہ ہمیں نعمتیں دیتا رہے گا. الرحمن، اللہ اس لائق ہے کہ تعریف کی جائے. رب العالمین اس وقت نعمتیں دے رہا ہے. الرحمن مستقبل میں بھی دیتا رہے گا. اب 2 چیزیں بچی. ضرر سے ابھی بھی بچایا ہوا ہے اور ضرر سے قیامت میں بھی بچائے گا. الرحیم دنیا میں ضرر سے بچانے والا ہے. مالک یوم الدین آخرت میں ضرر سے بچانے والا ہے. تو جب یہ 5 صفتیں جمع ہو گئی، جب پروردگار نے آواز دی الحمدللہ رب العالمین، کوئی حمد اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سزاوار نہیں ہے. یہ بڑے دقیق مسائل تھے اور میں نے کوشش یہ کی کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اچھا، ساری جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ مخصوص ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. یہ بات تو طے ہو گئی نا. تو کیا ہم اچھے پھول کی تعریف نہ کریں؟ خوبصورت سا پھول، اچھا بہتا ہوا دریا، گھاس سبزہ، باغ بیل بوٹے، اچھی صورتیں میں تعریف تو ہوتی ہیں. اچھی گفتگو، اچھا شعر، کسی چیز کی تعریف نہیں ہوتی. اور پروردگار عالم یہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں مخصوص ہیں، ساری تعریفیں مخصوص ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے. تو جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں تو جناب آپ کسی کی خطابت کی یا کسی کی شاعری کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ ہے نا قابل غور بات. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پھول کی، پتی کی، درختوں کی، سبززاروں کی، پہاڑوں کی، مرغزاروں کی تعریف کر رہا ہے تو اگر پانی ہی کو سبب حقیقی سمجھتا ہے تو وہ ہوگا کلمہ کفر. اور اگر یہ سوچ کے کہے گا کہ یہ میرے اللہ کا باغ ہے، یہ میرے اللہ کے کھلائے ہوئے پھول ہیں، یہ بیل بوٹے میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ بارش میرے اللہ کی برسائی ہوئی ہے، یہ زمین میرے اللہ کی ہے اور اس زمین نے جو اپنے سینے کو چیرا ہے وہ میرے اللہ کے حکم سے چیرا ہے، تو یہی تعریف در حقیقت خداوند عالم کی تعریف ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.